بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود شریف کے گجر نچھاور کرنے کے بعد میں اپنے ناظرین و سامعین بالخصوص اپنے مہمان کو جو مہمان خصوصی ہیں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عظیم مصروفیت سے نکل کر ہمیں ٹائم عنایت فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہی اسی طرح انہیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب کی محبت میں آ کر اپنے پروگرام کا آغاز کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا مالک یا خالق، جس طرح ہم نے نیک ارادے کے ساتھ نیک مقصد کو لے کر اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے، یا الہی ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا مالک یا خالق، اس مقصد کو نیک مقصد بنا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے میں یا الہی ہماری مدد فرما۔ بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی اعجاز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ، مزاج سب خیریت ہے؟ بغیر تمہید کے وقت کم ہے، اس لیے مختصر وقت میں چند سوالات ہیں جو آپ کے زیر گوش کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو ان سوالات کے جوابات بتائیے گا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جس طرح کے سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ذو الحج کے مہینے میں جس طرح سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اہل مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان تو جن کا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ گوشت بچا کر نہیں رکھتے بلکہ اسی وقت تقسیم کر دیتے ہیں، اور کچھ تو اتنے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں کہ اپنا بھی جو حصہ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی غریب کے منہ میں چلا جائے، کیونکہ جو بندہ قربانی کرتا ہے قربانی وہی بندہ کرتا ہے کہ جو پورے سال میں بھی گوشت کھاتا رہتا ہے، اور جو قربانی بندہ نہیں کرتا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سال میں بھی گوشت نہیں کھاتے۔ تو جو اعلیٰ ظرفی رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ان کے ہی منہ میں چلا جائے، ہم تو آگے پیچھے بھی گوشت کھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گوشت کو بچا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ وہ جو بقیہ گوشت ہے وہ ہمارے سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں نہیں کھا سکتے، محرم سے پہلے تک ختم کر لینا چاہیے۔ تو آج ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمیں بتائیے کہ گوشت کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں، اور محرم میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ محرم سے پہلے ختم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شام بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال میرے سامنے رکھا کہ محرم الحرام میں قربانی کا بچا ہوا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کب تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، محفوظ کر کے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے، جو ہمارے لیے حلال کر دی ہے، اسے ہم جب تک چاہیں اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ ہماری غفلت کی وجہ سے خراب یا ضائع نہ ہو، کیونکہ مال حلال کو ضائع کرنا اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ قربانی کے گوشت کو ہم جتنی مدت تک محفوظ رکھ سکتے ہیں محفوظ رکھ کر اسے
کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا جی سکتا ہے؟ یعنی ہمارے دو سوال تھے، دونوں میں سے جو پہلا سوال تھا کہ گوشت کو کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہو گیا کہ حلال چیز ہے ہمارے لیے، اور اسلام حلال چیز کو جب تک استعمال چاہے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا قربانی کے گوشت کو محرم الحرام میں کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا؟ ہاں، یہاں کے اس سے پہلے ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا اسلام میں کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی کہ قربانی کے گوشت کو محرم سے پہلے ختم کیا جائے یا قربانی کے گوشت کو قربانی ہی کے مہینے میں ختم کیا جائے، ایسی کوئی مدت۔ مسئلہ پہلے ہی سوال کے جواب میں حل ہو جاتا ہے کہ حلال ہے تو اسے کتنی ہی مدت تک ہم محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ اب اس مدت میں محرم الحرام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ محرم الحرام میں بھی اسے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اسلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا کیونکہ حلال چیز ہے، اور محرم الحرام میں کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جاتی کہ آپ اس میں گوشت نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ایک چیز حلال ہے تو اسے محرم الحرام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسلام میں کہیں بھی اسے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں گوشت اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، پھر ان کو کھانے پینے کے لیے خورد و نوش کی چیزیں ان کو مہیا نہیں تھیں، اور ہم گھروں میں قربانی کا گوشت استعمال کریں یا ویسے ہی گوشت استعمال کریں تو ایسی کوئی وجہ نہیں۔ اہل بیت اطہار جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک ہے، کائنات تو اس در کی محتاج ہے، بالکل، اور اس گھر سے ہی تو تقسیمات کا سلسلہ ہے، رب کی نعمتیں تو اسی گھر پر نازل ہوئی اور اس گھر سے ہی پھر تقسیم ہوتی رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجبور تھے، نہیں، بھوک اور پیاس آپ کے در دولت پر حاضر ہوتے رہی مگر آپ انہیں ٹھکراتے رہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے ان چیزوں کو ترک کر چکے، ٹھیک ہے، تاکہ جن لوگوں نے آپ پر یہ چیزیں بند کی تھیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ جناب علی ہم نے تو ان کے لیے کھانا پینا بند کر دیا، اگر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، مگر یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا وہ عظیم سبق ہے جو امت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کائنات کو دکھایا، تاکہ کبھی بھی کوئی آزمائش آ جائے اور آپ سے حلال چیزیں روک دی جائیں تو آپ صابر رہیں، صبر کرتے رہیں، صبر کرنے کے بعد جو انعام و اکرام ملتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، جیسا کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طور پر جو اسباب رد کیے گئے تھے، جو روکے گئے تھے آپ سے، مگر اس کے باوجود آج ساری کائنات امام حسین کا لنگر تقسیم کرتی، میرے امام حسین پر پانی بند کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب ان سے ترک کیے گئے تھے مگر آج پوری کائنات میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اثار ثواب کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتی۔ تو جب ایک چیز پر صبر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم انداز میں عطا فرماتا ہے۔ تو اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے غلاموں کو ایک درس دیا ہے، ایک سبق دیا ہے کہ اگر کائنات تم پر آزمائشیں ڈال بھی دے تو تم اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اس کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کریں، ان صبر کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کو کسی بھی وقت محرم الحرام میں بھی کھا سکتے ہیں۔ محرم الحرام میں قربانی کے گوشت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اصالِ ثواب کے لیے ختم پاک کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، جس طرح کے ہمارے دو سوال تھے کہ محرم الحرام میں قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا اس سے پہلے ہی ختم کرنا ہے، تو ہمارے آج کے آئے ہوئے مہمان محترم ہمارے اعجاز بھائی صاحب، انہوں نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ نہیں، جو قربانی کرتے ہیں محرم الحرام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال تھا کہ کتنی مدت تک استعمال کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کلیئر کر کے بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک آپ چاہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت خراب نہیں ہونا چاہیے اور ضائع نہیں ہونا چاہیے، ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، اس چیز کو بچا کر جتنی دیر چاہیں
ہم وہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ.